السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 87 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے، کیا مجبوری کے تحت مسجد کو بند کیا جا سکتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں۔ تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ تو ناظرین اکرام، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مجبوری کے تحت گھر کو قبلہ بنانا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے جب سختی کی تو کہا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو۔ تو اگر مجبوری کے تحت، تدبیر کے تحت اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے، 2020 کی بات کر رہا ہوں، کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، دسمبر 2019 میں چائنا کے اندر کرونا وائرس شروع ہوا اور وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اپنے بھارت دیش میں بھی پھیل گیا ہے، عرب ممالک میں بھی پھیل گیا ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، وہاں بھی پھیل گیا ہے، اور ترکی میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، ایران کے اندر بھی نقصان ہوا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، 15,000 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، کورونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اور اپنے بھارت دیش کے اندر بھی لگ بھگ آج تک کی جو رپورٹ ہے 6-7 لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے، 500-600 کے قریب لوگوں تک پہنچ گیا، پوزیٹو لوگ پائے گئے ہیں۔ تو احتیاط کے طور پر سرکار نے کچھ پابندی لگائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے، تو اسی تدبیر میں سے ہے کہ سرکار نے کہا ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، اسکول اور کالج بند کر دیے گئے، مال بند کر دیے گئے، دکان بند کر دیے گئے، صرف ضرورت کی چیزیں ہی جاری ہے۔ دوا کی دکان کھلی ہوئی ہے، کھانے پینے کی دکان کھلی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، وقتی طور پر ٹرینوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے، انٹرنیشنل فلائٹ بند ہو گئی ہے، یہ سب وقتی طور پر ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ لے لیجئے، دھرم استھل کو بند کرنے کا حکم آ گیا ہے، مندر کو بھی بند کر دیا گیا ہے، یہ بس اب بچاؤ کے لیے، تدبیر کے لیے۔ سکھ کے گرودوارے کو بند کرنے کا حکم آ گیا، بچاؤ کے لیے، تدبیر کے لیے۔ اسی طرح مسجدوں کو بھی بند کرنے کا حکم آیا ہے کہ وہاں جماعت کا اہتمام نہیں ہونی چاہیے، جمعے کا اہتمام نہ ہو، یہ وقتی طور پر ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ارے جماعت سے روکا جا رہا ہے، جمعے سے روکا جا رہا ہے، اور گویا کہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے اور وہاں خرابی پھیلائے؟ میرے بھائیوں، یہ وہاں پر ہوگا جب ہر طرح سے شانتی ہو، امن و امان ہو، اس کے باوجود بھی روکا جا رہا ہو۔ لیکن یہاں تو احتیاط کے طور پر، تدبیر کے طور پر روکا جا رہا ہے تاکہ یہ بیماری سب لوگوں کو نہ لگے۔ تو یہ احتیاط کے طور پر ہے، تدبیر کے طور پر، یہ ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس آیت کا مس یوز نہ کیا جائے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلے، کیا ایسا ملتا ہے کیا کہ اگر ہم جماعت ادا نہ کر سکے مسجد میں اور گھر میں ہم پڑھ لیں تو کیا ثواب ہمیں ملے گا؟ یہ بات تو اچھی ہے کہ ہم گھر سے وضو بنا کے آتے، مسجد میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے جو جماعت کا اہتمام کرتے تھے، جمعہ کے دن پہلے حاضر ہوتے تھے، پریشانی تو ہے ہی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تدبیر کے طور پر ہے۔ عرب ممالک میں آپ دیکھیے، پوری مسجدیں بند کر دی گئی ہے، صرف مکہ اور مدینہ کی مسجد، مسجد حرام اور مسجد نبوی، یہ کھلی ہوئی ہے، بقیہ تمام مسجدیں بند ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہے، جمعے کا اہتمام نہیں ہے، اور دوسری جگہوں پر مسجدوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ احتیاط کے طور پر، تدبیر کے طور پر ہے، اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بھارت دیش کے اندر بھی اب یہ آدیش آ گیا ہے، اس لیے ذرا بچیے، کہیں کہیں پر 144 بھی لگ گیا ہے، دوسری جگہ پہ لگ گیا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس میں ظلم نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو ہم ظالم نہیں کہیں گے، یہ ہمارے بچاؤ کے لیے، یعنی تو دوسروں کو بچاؤ کے لیے۔ آئیے ذرا ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56، حدیث نمبر 2996، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا۔ بندہ جب بیمار پڑ جائے یا سفر میں ہو تو اسے ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا وہ صحیح حالت میں تھا۔ گویا کہ ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ دل میں تو خواہش ہے کہ بھئی مسجد میں جاتے، جماعت کا اہتمام ہوتا، جمعہ میں حاضری ہوتی، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے، وقتی طور پر مسائل کی وجہ سے، علماء نے جو تدبیر بتائی ہے اس کے تحت ہم اور آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تاریخ کے اندر دیکھیے، مجبوری کے تحت مسجدوں کو بند کیا جا سکتا ہے، اور مسجدوں کو بند کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الحج، باب اغلاق البیت،
کہ بیت اللہ کو بند کر دینا، تو وقتی طور پر بیت اللہ کو بھی بند کیا جا سکتا ہے، اور یہ مجبوری میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، تو مجبوری میں ایسا کیا جا سکتا ہے، اور یہ تدبیر میں سے ہے، اور تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ کرام بھی احتیاط کرتے تھے، تدبیر سے کام کرتے تھے، اور وہ لوگ بچاؤ کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں آرام سے رہ سکے۔ آپ غور کریں، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 90 میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب طاعون پلیگ کی بیماری پھیلی، طاعون امواس کہا جاتا ہے، یہ دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، 18 ہجری کے واقعہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جو دور تھا، آپ غور کرتے ہوئے چلیں، وہ طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری ایسی تھی اور اتنے دنوں تک رہی، کہا جاتا ہے کہ 25 سے 30 ہزار مسلمان شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، مجبوری ہے، اور اگر ہم گھر کے اندر رہتے ہیں بیماری والے دن میں، تو ہم کو وہیں گھر کے اندر رہیں اور رہنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ایھا الناس ان ھذا الوجع اذا وقع فانما يشتعل اشتعال نار فتحسنوا منه في الجبال۔ کہا لوگوں، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے گویا کہ ایسی ہے، آگ فلاں جگہ پہ اگل رہی ہے، اس لیے تم لوگ کیا کرو، پہاڑوں کے اندر چلے جاؤ۔ کہا جاتا ہے ثم خرج وخرج الناس، وہ بھی نکلے، لوگ بھی نکلے، فتفرقوا ودفعہ اللہ عنہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے لوگوں کو نجات دے دی۔ تو پتہ یہ چلا، لوگوں نے شہر کو چھوڑا اور ایک جگہ پہ گئے، پہاڑوں کے کنارے رہے، تو گویا کہ مسجدیں بند ہو گئی، اب عبادت کا اہتمام کہاں، وہیں رہیں گے، آرام سے رہیں گے، جہاں رہیں گے نماز کا اہتمام وہی ہوگا، جماعت کا اہتمام وہی ہوگا، چاہے جیسے بھی ہو۔ اس لیے ہم اور آپ جو گھر کے اندر ہیں، تو جمعہ کے دن یہ رہے گا ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اذان جب دیا جائے تو کہے صلو فی رحالکم، مؤذن صاحب کہے بس جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لو، اپنے گھر کے اندر ہو پڑھ لو، پھر اسی طرح جس چیز میں سفر کر رہے ہو جہاں بھی ہو وہیں نماز پڑھ لو۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے، تاریخ کے اندر یہ ملا ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، مجبوری میں بند کیا گیا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے، 656 ہجری البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 235 236 پر ایک واقعہ ہے، اور آپ یاد کیجئے یہ بغداد کا واقعہ ہے۔ بغداد میں بھی مسجدوں کو بند کر دیا گیا، وقتی طور پر جو پریشانی آئی وہ یہ ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور 40 دن تک لوگوں کو مارا، مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے بڑا حادثہ تھا۔ آپ کو سن کر افسوس ہوگا کہ اس وقت لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب لوگ ذبح کر دیے گئے، مار دیے گئے، جو جہاں تھے وہیں مار دیے گئے، مسجدوں میں گھسے وہیں مار دیے گئے، گھروں میں گھسے وہیں مار دیے گئے۔ کہا جاتا ہے وَتَعَطَّلَتِ الْمَسَاجِدُ وَالْجَمَاعَاتُ وَالْجُمُعَاتُ مدت شہور بغداد، اور مسجدوں کو معطل کر دیا گیا، جماعت بھی نہیں ہو رہی ہے، جمعہ بھی نہیں ہو رہے کئی مہینے تک۔ تو دیکھا آپ نے، وقتی طور پر، پریشانی کے طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، اور بالآخر وہی ہوا، روکا گیا ہے۔ تو تاریخ میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ تو اگر وقتی طور پر ہم کو روکا جا رہا ہے، احتیاط کے طور پر روکا جا رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو رک جانا چاہیے، اور انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کورونا وائرس سے ہم لوگوں کو نجات دے دے، پوری دنیا سے اللہ تو اس وبا کو ختم کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔